السلام علیکم، میں ہوں منصور علی خان اور آپ کو اپنے اس یوٹیوب کے تازہ ترین ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یاد دلانا چاہیں گے ایک بار پھر کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کیجیے گا۔ بڑی انٹرسٹنگ آج کی ڈبیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کل پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن آیا اور پریس ریلیز کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ جناب پرائم منسٹر نے، میرے کپتان نے، سوشل میڈیا کے اوپر ججز کے خلاف جو نازیبا زبان استعمال کی گئی ہے اس حوالے سے ایف آئی اے کو ہدایت کر دی ہے کہ جناب اس کے حوالے سے ایکشن لیا جائے۔ اب بادی نظر میں بہت اچھا اقدام ہے یہ، اور ججز قابل احترام ہیں۔ چیف جسٹس کے حوالے سے کوئی گستاخانہ قسم کا کوئی ٹرینڈ ہو یا کوئی الفاظ ہوں یا ٹویٹس ہوں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ سلسلہ کوئی اب سے نہیں۔ میرے خیال میں جتنے بھی ججز آج تک چیف جسٹس رہے ہیں، چاہے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے مختلف لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن نازیبا زبان کا جو استعمال ہے وہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ اچھا، میں جب اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ رہا تھا تو ایک بڑے عزیز دوست ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی اور میں نے ان کو دکھایا کہ جناب دیکھیں کتنی کمال بات کی ہے پرائم منسٹر نے کہ ججز کے حوالے سے ان کی حرمت کا دھیان رکھنے کے لیے، ان کے وقار کا دھیان رکھنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ جناب ایف آئی اے کو ہدایت کر دی گئی۔ لیکن میرے ان دوست نے اس کے بعد جو ایک آرگیومنٹ دینا شروع کیا وہ سوچنے پہ اس نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ جناب یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس زبان کا استعمال، یہ جو نازیبا الفاظ کا استعمال ہے، بیہودہ قسم کے ٹرینڈز ہیں، یہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ زیادہ تر منسلک ہوتے ہیں؟ یہ کون سی ایسی جماعت ہے جس کے ینگسٹرز خاص طور پہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ اور کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کوئی ابھی سے تو یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، یہ تو سال ہا سال پرانا ایک طریقہ کار ہے جس کو بڑے ایک منظم طریقے سے آگے لے جایا گیا، اور جن کو یہ کہا گیا کہ جناب چھوڑنا مت اس کو، ہمارے جو ووٹر ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑتے نہیں ہیں پھر اس کو، اگر کسی نے ہماری مخالفت کی تو جناب یہ ساری نرسریاں آپ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان ینگسٹرز کو، ان یوتھ کو آپ نے سکھایا ہے کہ کس طرح نازیبا زبان کا استعمال کرنا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں ایک آپ کو چلے اب سلسلہ چونکہ شروع ہو گیا تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ویسے ہی شیئر کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کی، میں نام نہیں ان کا لوں گا چونکہ ظاہری بات ہے ایک نجی گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے ویسے ہی میں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے اس سوشل میڈیا کے اوپر جو زبان کا استعمال ہے اس کے بارے میں انہوں نے مجھ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ منصور ہم ایسی ایک جنریشن کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ ٹویٹ کیا تو اس میں وہ جو پوائنٹ آف ویو تھا اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سپورٹر ووٹر جو ہیں وہ اتنا بھرم ہو گئے کہ انہوں نے ان خاتون کو ریپ تھریٹس تک کر دی سوشل میڈیا کے اوپر۔ مطلب اتنی گندی زبان کا استعمال کہ وہ خاتون حیران ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میں تو خود حکومت سے میرا تعلق ہے لیکن مجھے بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور لیکن وہ بے بس تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہم نے ایک ایسی پود کریٹ کر دی ہے کہ جس کے ہاتھ میں، اور دوسری بات یہ کہ وہ جب ایک اس سوشل میڈیا کا، ٹویٹر اکاؤنٹس کا یا فیس بک اکاؤنٹس کا جب وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی کس عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی خاتون ہے، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ انہوں نے وہ آمنے سامنے اگر آپ سے کبھی ویسے ملیں گے تو وہ 100 دفعہ سوچیں گے کہ اپنی زبان کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اونچا بولنا ہے، آہستہ بولنا ہے، وہ 100 دفعہ سوچیں گے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آئیڈینٹیٹیز چھپا کے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم آپ کو ماں کی گالی بھی دے سکتے ہیں، بہن کی گالی بھی دے سکتے ہیں، اور کیونکہ آپ سے اختلاف ہے تو اختلاف کی بنیاد پہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب یہ جو آپ نے نوٹس لیا ہے یہ بالکل بہت اچھی بات آپ نے لیا ہے، لیکن ایک دفعہ ذرا سوچئے گا تو صحیح کہ یہ پود کریٹ کس نے کی ہے، ان کو انکریج کس نے کیا ہے؟ 2014 کا جب دھرنا ہو رہا تھا تو گیلی شلواروں والا وہ جو سینٹنس تھا وہ کس لیڈر نے اس وقت عطا کیا تھا؟ آپ کو کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ جب دراصل میں آپ اس زبان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اگر مثال کے طور پہ 2 قدم اٹھائے ہیں تو آپ کا فالوور 10 قدم اٹھاتا ہے آگے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جو اگر میرا لیڈر نہیں چھوڑتا کسی کو تو پھر ایسی کی تیسی میں کیوں چھوڑوں کسی کو؟ اور یہ
فلسفہ جو ہے یہ اور پارٹیوں کے اندر بھی ہوا ہے، لیکن جتنا کچھ تحریک انصاف نے ماشاءاللہ اس میں نام کمایا ہے اور آپ کے یوتھ نے جتنا نام کمایا ہے اس کے تو قریب قریب کوئی نہیں پھڑکتا. اور کیا رشتے کیا ناطے آپ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہاں تک بتایا کہ جناب سگے رشتے دار جن کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف کے اوپر بھی ایسی گالیاں دیتے ہیں اگلے کو صرف اس بات کے اوپر کہ جناب ہم تحریک انصاف کے سپورٹر اور ووٹر ہیں، اور مجال ہے کہ تمہاری جرت کس طرح ہوگی تم ہم سے اختلاف کرو، یا تم یہ کہہ کس طرح سکتے ہو کہ جناب آپ غلط ہیں، آپ اس پوائنٹ کے اوپر غلط ہیں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے. میں آپ کو اور اس کی میں مثالیں دیتا ہوں. آپ نے یہ کہا جناب میں نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، آپ ذرا اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں. 2-3 بندے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ جائیں ان کو جا کے ذرا پکڑیں، ان کو پولیس کے حوالے کریں، اس کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب یہ پچھلے 5, 6, 7, 8 سال سے کہانی چل کیا رہی ہے آپ کے اندر ضرورت، آپ کر سکتے ہیں کیا؟ یہ آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ سب کو جانتے ہیں. آپ کو وہ تمام گروپس پتہ ہیں جن کے اندر یہ ٹرینڈنگز ہوتی تھی، جو آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے یہ ٹرینڈنگز کرتے تھے. کیا مریم نواز، کیا بے نظیر بھٹو، کسی خاتون کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا گیا. آپ کا اختلاف ٹھیک ہے 100 دفعہ اختلاف کریں، لیکن ایک باؤنڈری کے اندر رہ کے اختلاف ہوتا تھا. آج آپ نے ایک ایسی پود کریٹ کر کے رکھ دی ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسی گندی زبان استعمال کی جاتی ہے خواتین جرنلسٹ کے خلاف، اینکرز کے خلاف. آپ لوگوں نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے کسی طبقہ فکر کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ پولیٹیشین کیا ہو، ججز کیا ہوں، اینکرز کیا ہوں، صحافی، کسی کے ساتھ بھی اگر آپ نے اختلاف کر لیا یا اس کی جرت کس طرح ہو گئی کہ وہ عمران خان کے اوپر تنقید کرے اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ کیا اس کا شجرہ نسب کیا، آپ سب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ کے چند ایسے چاہنے والے ایسے سپورٹر ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں اور وہ اینکرز کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، پولیٹیشنز کے حوالے سے جو مرزی زبان جب استعمال کرتے ہیں وہ کس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ اینکر اپنے پروگرام میں بیٹھ کے یا ٹویٹس کے ذریعے یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ زبان واپس نہیں استعمال کر سکتا، یہ گالی دوبارہ نہیں دے سکتا. ہم اس کو بہن کی گالی دیں گے لیکن وہ ہمیں بہن کی گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس وقت اپنے اس نظم و ضبط میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس عہدے کے وقار کے اندر پھنسا ہوا ہے. وہ عہدہ اس کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ اس زبان کا استعمال کرے. آپ لائیں اپنے کسی ووٹر سپورٹر کو، اسے کہیں ذرا سامنے آ کے یہ زبان استعمال کرے نا، اس کے بعد دیکھیں آگے سے کیسا جواب آئے گا. لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ زبان کا استعمال کر نہیں سکتا اور آپ کو اسی ٹون میں وہ جواب نہیں دے سکتا جس کا یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ججز کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. ججز ایک ایسے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے وہ ظاہری بات ہے اس سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی کیمپینز کا جواب اس انداز میں نہیں دے سکتے. یہ ان کا وقار نہیں ہے، اٹ از بلو دا ڈگنیٹی. اور اسی کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ پروموٹ کرتے ہیں چیزوں کو. آپ کو سب پتا ہے، آپ کو تمام ان ٹرینڈ سیٹرز کا پتا ہے، آپ کو تمام ان لوگوں کا پتا ہے جن گروپس کے اندر بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا کہ جناب آج فلاں بندے کے اوپر ہم نے اٹیک کرنا ہے اور یہ ٹرینڈز ہم چلائیں گے اور یہ زبان استعمال ہوگی. سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہیں وہ کون لوگ ہیں، کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. پچھلے دور حکومت میں یاد کریں ایف آئی اے والے اٹھا کے لے کے گئے تھے، آپ کے اپنے چند ایسے ٹرینڈ سیٹرز کو اٹھا کے لے کر گئے تھے. میں ملا ہوا ان سے ملا تھا، اور کس نے ملایا تھا میں آپ کو اگر کہیں گے تو میں ساری ڈیٹیلز بھی آپ کو بتا دوں گا. اور ہوائیں اڑی ہوئی تھیں ان کی اس بات کے اوپر کہ جناب ہاں ہم لوگوں نے بڑی گندی گندی زبانیں استعمال کی ہوئی، ایسے ٹرینڈ چلائے میں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کیا بھول گئے آپ لوگ یہ سب کچھ؟ یہ سب کچھ سب کو پتا ہے. اس لیے خدا را یہ اس قسم کے نوٹیفکیشنز نکال کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول مت جھونکے. آپ کو سب پتا ہے، آپ سب جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں، کدھر بیٹھ کے یہ پلاننگز ہوتی تھی. 2-4 لوگ ابھی بھی آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو گواہیاں تک دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کون تھا وہ شخص جو بیٹھ کے اس پورے کیمپین کو رن کیا کرتا تھا. اگر میں یہاں پہ نام لے دوں گا تو پھر آپ کو پریشانی ہو جائے گی. تو اس لیے خدا را اس قسم کے نوٹیفکیشن مت نکالیں. اگر آپ واقعی سیریس ہیں نا تو 24 گھنٹے لگتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر وہ لوگ آپ کے حراست میں ہوں اور وہ اندر ہوں، اور ایسا نشان عبرت بنے کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جناب کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی کے حوالے سے کوئی زبان اگر استعمال کرے گا. آپ لوگوں نے تو جا کے شیریں مزاری صاحبہ کو دیکھ لیں، آپ لوگوں نے تو ان کو تک نہیں چھوڑا تھا. فوزیہ قصوری کیا ہو گئی، ایسی بے تحاشا خواتین ہیں. ناز بلوچ صاحبہ ہوگی، کس کو چھوڑا ہے؟ کوئی ایسی خاتون ہے جس کو کبھی آپ لوگوں نے چھوڑا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑا. لیکن چونکہ وہ کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر نہیں ہے، آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا، آپ لوگوں کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ یہ آگے سے کوئی ایکشن لے سکیں گے. جوڈیشری کے حوالے سے چونکہ ایک ٹرینڈ چلا، آپ کو وہیں پہ پریشانی ہوگی کہ اگر جوڈیشری نے اس بات کے اوپر بھی غصہ دکھا دیا، اور میرا خیال میں جوڈیشری کو غصہ دکھانا چاہیے، جوڈیشری کو سیدھا کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو، کیونکہ یہ معاملہ پوری پود کا ہے. گالی دینا اتنا آسان ہو چکا ہے.
ہم لوگوں کی جب ٹریننگز ہوتی تھی ہمارے ماں باپ 100,000 دفعہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا شائستگی سے ادب کے ساتھ بات کرنی ہے, کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا جو اگلے کے لیے ڈیگریڈنگ ہو. لیکن آج ایک نارمل پاکستان, یہ جو نیا پاکستان ہے یہ اتنا نارمل پاکستان ہو گیا کہ اس میں گالی دینا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان 5 دفعہ معافیاں مانگ چکے ہیں اپنی اس زبان کے پیچھے, اس کے باوجود آج وہ وزیر ہے اور وزیر اطلاعات ہے. یہ آپ کا شو کرتا ہے کہ ایک گندی زبان استعمال کرنے والے شخص کو بھی آپ برداشت کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ کسی اور ملک میں ہوتا, یہ سیاست نہ دوبارہ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ نے پروموٹ کیا ہے اس طرح کے لوگوں کو. جو جتنی گندی زبان استعمال کرے گا اس کو اتنا ہی بڑا عہدہ ملے گا. میں خود ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے سے میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بیٹھ کے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم ایک اپنی پارٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی, تو ہم نے یہی پوائنٹ ریز کیا کہ جناب اس شخص کو ترقی کیوں نہیں ملتی, یہ بڑا قابل آدمی ہے, بڑا کام کرنے والا آدمی ہے, لیکن ترقی کیوں نہیں ملتی. اور صرف اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ اس کی زبان کے اندر وہ گندگی نہیں تھی, اس کے اندر وہ کاٹ نہیں تھی جو جناب دوسرے لوگوں کے اس میں تھی. اور اس نے مجھ سے یہ بات کی, اس نے کہا کہ میں بھی کیا یہی زبان استعمال کرنا شروع کروں. میں نے کہا نہیں جناب, اب جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں نا, خدا را یہی سیاست کرتے رہے. آج وہ سمسام بخاری صاحب, وہ پنجاب کے اندر ایک بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر, اور بڑی رسپیکٹ, بڑی ڈگنیٹی ہے ان کی ہمارے جرنلزم کے حلقوں کے اندر, سیاسی حلقوں کے اندر, کہ بڑا ادب سے بات کرنے والا شخص ہے. اس کے اندر وہ بدتمیزی نہیں ہے جو باقی لوگوں میں نظر آتی ہے. ہٹا دیا گیا ان کو, اور میجرلی اس کی یہی وجہ ہے کہ جناب آپ اپوزیشن کو اس طرح آڑے ہاتھوں نہیں لیتے جس طرح ہم چاہتے ہیں. تو اس لیے اگر واقعی آپ سیریس ہیں, آپ واقعی آج اس گندگی کو صاف کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے نوٹیفیکیشنز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 3 دن لگتے ہیں. سب کے بارے میں پتہ ہے, سب کی جو آئی ڈیز ہیں وہ ٹریس ہو جاتی ہیں, سب کی لوکیشنز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کہاں سے کس قسم کے ٹرینڈ چلاتا ہے اور کیا زبان استعمال کرتا ہے. اینڈ ناٹ جسٹ جوڈیشری. اگر واقعی آپ سیریس ہیں تو آج اس بات کا بھی اعلان کریں کہ اپوزیشن کے حوالے سے بھی, ان کی خواتین کے حوالے سے, ان کے پولیٹیشنز کے حوالے سے اگر کوئی غلط ٹرینڈ چلے گا اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے. آپ یقین کریں, آپ یہ کر کے دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ جوڈیشری کیا ہو, فوج کیا ہو, یا پولیٹیشنز کیا ہوں, یا صحافی کیا ہوں, کسی کے خلاف اس قسم کی زبان کا استعمال کر سکے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.